لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، بوسہ در سے نہ روک ہمیں اے درباں، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 TV کے اس پروگرام سحری ٹائم میں آپ کا یہ میزبان حافظ محمد وجیہ اللہ سبحانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آپ ہم سے کسی بھی اسلامی پہلو پر سوالات کر سکتے ہیں۔ سوالات کے جوابات دینے کے لیے شہر حیدرآباد کے ایک بہت ہی معتبر عالم دین اور آپ کے پسند عالم دین مولانا مفتی محمد انوار احمد صاحب نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں، اور موقع سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے شہر حیدرآبادی کے ایک بہت ہی خوشگلو ثناخوان رسول محترم قاری فرحت اللہ شریف ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ پروگرام کا آغاز قرأت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ شہر حیدرآباد ہی کے ایک بہت ہی خوش الہان قاری حافظ و قاری محمد مسیح الدین غوری صاحب کی قرأت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حافظ و قاری محمد مسیح الدین غوری صاحب کی قرأت کلام پاک آپ نے سماعت کی. آئیے خواہش کرتے ہیں قاری محمد فرحت اللہ شریف صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا پھر بارگاہ رب العزت میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کرے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کرے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ تم مسرور رکھنا آمین. بلاؤں
ہم کو صدا دور رکھنا سبحان اللہ الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں بہت ہی پیاری مناجات اور بہت ہی خوبصورت آواز میں ابھی آپ نے سماعت کی خواہش ہے مولانا مفتی محمد انوار احمد صاحب سے خیر مقدمی گفتگو پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عزیزان گرامی اللہ کی بے پناہ تعریف جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو وجود بخشا نظم ہستی جس کی ایجاد ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تحت امر ہے وہ خالق و مالک جس نے اس کائنات میں کہکشاں کی ایک خوبصورت شے کو آراستہ کیا چاند کی قندیل سے اس زمین کو اور اس کائنات کو رونق بخشی اور وہ خالق و مالک جس نے پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ رکھا سمندروں میں مد و جزر پیدا کیا زمین و آسمان کے درمیان انگنت پوشیدہ اسرار اس نے رکھے اور پھر اس کے بعد انسانوں کو مخاطب کیا اور فرمایا افلا یتدبرون فرمایا افلا یعقلون کہ اے انسانوں کیا تم نظم ہستی میں غور نہیں کرتے کیا تم اپنی عقل کو نظم ہستی میں ڈال کر کوئی چیز محسوس نہیں کرتے آج جب کہ زمانہ دلیل مانگتا ہے آج جب کہ زمانے کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا سائنس کی ترقی سے مذاہب کو پیچھے ڈھکیلتی جا رہی ہے اور دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں سائنس کی ترقی سے خوف زدہ ہیں ایک اسلام ہی ہے جو سائنس کی ہر ترقی کے ساتھ مزید آشکار ہوتا جا رہا ہے واحد مذہب اسلام ہے جو سائنس سے خوف زدہ نہیں ہے بلکہ سائنس اسلام کے حق میں دلیل بن کر سامنے آ رہی ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دلیل سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں خیر مقدمی گفتگو کے ذریعے مفتی صاحب سائنس اور اسلام کا تعلق پیش فرما رہے تھے آئیے آج کے پہلے کالر سے ہم بات کرتے ہیں سوال جانتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی محترم کون کہاں سے جی وعلیکم السلام جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں جی میں ایدی بازار سے مکرم بات کر رہا ہوں جی مکرم صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ سوال بتائیے السلام علیکم وعلیکم السلام سوال بتائیں جی میں ایدی بازار سے عبید بول رہا ہوں جی عبید صاحب بتائیے سوال جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ
बड़ों से पहले मस्जिद में बच्चे रह रहे हैं। वो जो है ना, जब बच्चे बांध रहे हैं तो उन लोग को पीछे हटाया जाएगा या ऊपर भिजा दे रहे वो लोग को, बच्चों को। तो ये सही तरीका है, गलत है जी। बच्चे आने वाले फ्यूचर के नमाजी है, वो लोग को ऐसा अगर पीछे बढ़ा दिया गया तो वो लोग आएंगे ही नहीं। अब मैं तरावी पढ़ के आज शाम में निकला तो बच्चे बाहर थे, तो बच्चों से पूछा मैं, आप तरावी क्यों नहीं पढ़े हुए? तो बोले कि सदर साहब बाहर बढ़ा दिए। ठीक तो है, ये- बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। समाप्त जी। कीजिए, मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शहर में और हर जगह ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। बड़ा मसला बच्चों का है। छोटे बच्चे मस्जिद में बड़ों से पहले मौजूद हैं, ज़ौक़ व शौक़ के साथ मौजूद हैं। ताहम हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि अहादीस नबविया का जो निज़ाम है वो बाक़ी रहे, और वो निज़ाम ये है कि पहले बड़ों की सफ़ होगी, उसके बाद पीछे के हिस्से में बच्चों की सफ़। और अगर इसके ख़िलाफ़ हो जाए तो नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता, सफ़ टूट नहीं जाती, नमाज फासिद नहीं होती। जी। हाँ, बच्चों को भेजने का वो मुनासिब तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए जिसमें उनकी दिल शिकनी भी ना हो और काम भी बन जाए, क्योंकि ये एक आबगीने हैं, मासूम बच्चे हैं, हसास होते हैं। अगर इन्हें शिद्दत के साथ पीछे की तरफ ढकेल दिया जाए या ऊपर भेज दिया जाए तो फिर इनके दिल तंग हो जाते हैं और ये नमाज से दूर हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मस्जिदों में इस मसले को हल करने के लिए सही काउंसलिंग करें, अच्छे लोगों को मुंतखब करें जो इस काम के लिए सही तौर पर बच्चों को, यानी कोई मुनासिब गुफ्तगू के ज़रिए, मुनासिब पैगाम मैसेज के ज़रिए उनको ख़ायल करवा सके ताकि बच्चों की दिल शिकनी ना हो। जी। सवाल का जवाब मुफ्ती साहब इनायत फरमा रहे थे। एक और कलर हमारे साथ है, बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। जी सर, मुझे पूछना था। बेटा थोड़ा आप बुलंद आवाज़ में बात कीजिए, आप लाउडली बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे पूछना था कि लड़कियां तरावी पढ़ा सकते क्या? अच्छा जी मुफ्ती साहब। देखिए, इस्लाम मर्द व ज़न को पूरी आज़ादी अता करता है, और इस्लाम वो मज़हब है जिसने इंसाफ के साथ मर्दों को मर्दों के हुकूक़ अता किए, औरतों को औरतों के हुकूक़। आज की महज़ब दुनिया कुछ तासुर ये देना चाहती है कि इस्लाम में मर्द और औरत के दरमियान इम्तियाज़ है। चुनांचे उन्होंने बहुत गौर करने के बाद एक नुक्ता निकाला कि देखो, इमाम मस्जिदों में इमाम मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती, तो अभी औरतों के साथ ज़्यादती हो गई। चुनांचे आप और हम साबिक़ में देखे हैं कि एक खातून ने मर्दों की इमामत भी की और सफ़बंदी में मर्द औरतें सब मौजूद थे, जबकि हकीकत यह है कि ये मामला मर्द व ज़न के इंसाफ और दोनों के दरमियान इम्तियाज़ से क़तई ताल्लुक़ नहीं रखता। इस्लाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि मर्द की ख़ुसूसियतें क्या हैं, औरतों की ख़ुसूसियतें क्या हैं। मर्द ने जो इम्तियाज़ात इस्लाम में, मर्द को जो इम्तियाज़ात हासिल हैं वो औरतों को नहीं हैं, और बाज़ ऐसे इम्तियाज़ात औरतों को हासिल हैं जो मर्दों को नहीं हैं। बेशक। तो मर्द ये नहीं कह सकते कि वो इम्तियाज़ उन्हें हासिल है, हमको हासिल नहीं है। तो जहाँ तक इमामत का ताल्लुक़ है, चूँकि फ़ितरी तौर पर मर्द की जो तख्लीक़ है, औरत की जो तख्लीक़ है, दोनों में नुमाया फ़र्क है। पाकीज़गी के मामले में भी दोनों में नुमाया फ़र्क है। इसलिए इस्लाम किसी भी काम को बहुस्न खूबी अंजाम देने का कायल है और उसी सिलसिले में एहतमाम करता है। चुनांचे इमामत का ज़िम्मा मर्द के हवाले किया गया। मर्द के हवाले इमामत का ज़िम्मा करना ये औरत के साथ नाइंसाफ़ी क़तई नहीं।
لیکن بعض لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور غلط پروپگنڈا کرتے ہیں۔ اب رہی بات فقہ حنفیہ کے اعتبار سے، عورتیں اگر عورتوں کی امامت کرتی ہیں تو یہ عمل مکروہ ہے، تاہم وہ امام کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوں گی، صف کے اندر درمیان میں موجود رہیں گی اور وہ امامت کریں گی تو کراہت کے ساتھ ان کی امامت ہو تو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی، تاہم اسلام جو میسج دیتا ہے اس کا بنیادی خاکہ یہ ہے کہ امامت مرد کریں اور مرد ہی اس عمل کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جی، خواتین کی امامت کے متعلق سوال کا جواب آپ نے پایا۔ آگے بڑھتے ہیں کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے سوال کرنے کا تھا۔ ہلو، جی ہاں جی بتائیے۔ یہ سوال کرنے کا تھا، ہماری بہن ہے ان کو پیامہ نہیں جم رہی، ہماری بہن ہے ان کو پیامہ نہیں جم رہی، جی جی تو ذرا ان کے لیے وظیفہ بولنے کے لیے کرے تھے، اور ہمارے ماما ہیں ان بہت پریشان ہیں، ان کے لیے بھی ذرا وظیفہ بولنے کے لیے کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہم کال لوگ کرنے آپ کے کا لیے۔ یہ جو چینل ہے روز دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا ہاں شکریہ، ہاں جی، چینل دیکھنے کے لیے بھی شکریہ، کال کرنے کے لیے بھی شکریہ۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ناظرین، وقت ہے درس تجوید کا۔ مولانا حافظ قاری محمد آصف الدین قادری صاحب، استاد المعہد الدین العربی، درس تجوید دیں گے، مشاہدہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، 4 ٹی وی کے خصوصی پروگرام درس تجوید میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں پروگرام درس تجوید ہم سب کے فائدے کے لیے شروع کیا گیا ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ٹہر ٹہر کر، عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ تو چلیے ہمارے پروگرام کے مطابق پہلے ہم سورہ فیل کا باقی ماندہ حصہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں فون کے ذریعے، تجویدی قواعد کو جانیں اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے تلاوت کو سماعت کیا، آئیے اس کے تجویدی اصول کو جانتے ہیں۔ ترمیہم، یہاں پر را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے۔ را کے قواعد میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے۔ پہلے کالر کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟
कौन माहिन मोगलपुरे की तरफ से। जी पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जी तरमीहिम ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। कोशिश तो की आपने, लेकिन फजा अलहम यहाँ पर अलिफ को बढ़ा दिया, आयन को गैब कर दिया। चलिए आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। हम तजीद के क़वायद बयान कर रहे हैं कि तरमीहिम, मी या साकिन है, उससे पहले ज़ेर है तो यहाँ पर हरफ मद होगा। हरफ मद की मक़दार कशिश एक अलिफ दो हरकत के मुसावी है। तरमीहिम भी, यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद बा आ गया। मीम साकिन के जुमला 3 कायदे हैं। 3 कायदों में एक कायदा मीम साकिन के बाद मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद बा आ जाए, और ये दो जब आते, दोनों में से कोई एक आता है तो एक तो इख्फा माल गुन्ना और एक इदगाम माल गुन्ना होता है। तो यहाँ पर तरमीहिम थोड़ा सा आप तवक़्क़ुफ़ करते हुए आगे बढ़ें। एक कलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं हिबा मोगलपुरे से। जी सुनाइए, सूरा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील जी फजअलहुम कअस्फिन मअकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम फिर अपने नाज़रीन से दोबारा ख्वाहिश करते हैं कि जब कॉल लग जाए तो फ़ौरन टीवी की आवाज़ को कम कर दें और कंटिन्यू हमसे बात करते रहें। तो बहरहाल आपने कोशिश की माशाअल्लाह। तो आइए हम दूसरा कायदा बयान करते हैं। बिहिजारतिम, रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा पर ज़बर है। बिहिजा, इसको इस तरीक़े से खींचेंगे नहीं बल्कि जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हरकत का क़ायदा हो रहा है। बिहिजारतिम इस तरीक़े से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए तनवीन के बाद मीम आ गया है, यहाँ पर हो रहा है इदगाम माल गुन्ने का क़ायदा हो रहा है क्योंकि नून साकिन और तनवीन के जुमला 4 कायदे हैं। एक है इजहार, एक है इदगाम, एक है इखलाब, एक है इख्फा। एक कलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद राबिता नहीं हो सका तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन कहाँ से? इस्माइल। जी आप। तो नाज़रीन हम अर्ज़ कर रहे थे कि बिहिजारतिम, तनवीन या नून साकिन के बाद यूमिन में से 4 हरफों में से कोई एक हर्फ आता है तो यहाँ पर इख्फा इदगाम माल गुन्ना होता है। तो यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद मीम आ गया। बिहिजा, बिही हा अदा करते हुए बिहिजारतिम मिन सिज्जील, मिन सिज्जील नहीं बोलेंगे बल्कि मिन सिज्जील क्योंकि नून साकिन के बाद एक कलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का आवाज़ कम कर दें, पढ़िए। मैं अदीबा हाँ बात कर। जी
پہلے ٹی وی کا آواز کم کریں، اس کے بعد میں پڑھیے. ادیبہ بات کروں. جی پڑھیے. ترمیہم. ترمیہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھی کوشش کی. آپ پروگرام میں ہمارا اس پروگرام کو مسلسل دیکھتے رہیں انشاءاللہ. تو ناظرین ہم عرض کر رہے تھے کہ من سجیل، یہاں پر نون ساکن کے بعد سین آ گیا ہے، اور سین جو ہے حروف اخفا میں سے ہے. من سجیل فجعلہم، یہاں پر پورے حرکات کے قاعدے ہیں، کہیں پر کسی کو کھینچنا نہیں ہے. فا پہ حرکت، جیم پہ حرکت، عین پہ، لام پہ، اس کے بعد فجعلہم. فجعلہم اس طریقے سے. کعصف، یہاں پر میم ساکن تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پر قاعدہ بنتا ہے ادغام مع الغنہ کا. کعصف اس طریقے سے. اس کے بعد معقول نہیں کہیں گے بلکہ مأکول، تھوڑا سا یہاں پر جھٹکا دیں گے. ایک اور کارر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد بن عبد الرحیم سعدی. جی سعدی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. ناظرین آج کا یہ سورہ فیل کا جو باقیہ حصہ تھا وہ یہاں پر تکمیل ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. بوسے در سے نہ روک ہمیں اے دربان، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں. خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں. نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے
وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 4 ٹی وی کے اس پروگرام سحری ٹائم میں ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ درس تجوید سے پہلے ہماری بہن نے 2 باتیں پیش کی تھیں، انشاءاللہ تعالی اس کی طرف بھی ہم آئیں گے، لیکن شاید ایک کالر ہم سے بات کرنے والے ہیں، پہلے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ہیلو، ہاں جی بتائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آج کے ہمارے ثناخان رسول محترم فرحت اللہ شریف صاحب سے ہماری خواہش ہے نعت پاک پیش کریں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسیں دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسیں دیوار سنتے ہیں، میری ہر سانس میری ہر سانس میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار
سنتے ہیں فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں بہت ہی بہترین نعت پاک اور بہت ہی خوبصورت آواز میں محترم فرحت اللہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آئیے آج کے ایک اور کالر سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے وعلیکم السلام جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں بہت دشواری ہو رہی ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ جی جی میں وٹا پلی سے بات کر رہی ہوں اچھا وکٹری پبلک اسکول کی پرنسپل ہوں اچھا ماشاءاللہ جی اور آپ لوگ کا پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی جی شکریہ اور میرا ایک بیٹا ہے جی اور نمازی ہے 5 ٹائم کا 7 سال کا ہے ماشاءاللہ اور میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کی طرح میرا بیٹا بھی اسی طرح مولانا کی طرح بنے کیونکہ میں مدینہ شریف میں رہ چکی ہوں اور میری خواہش ہے کہ مولانا کا کچھ ایڈریس اگر مل گیا تو بہتر ہے کیونکہ قرآن کے لیے میرے کو بہت مشکل ہو رہی ہے میرے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو زکوٰۃ کا جو بھی میرا زکوٰۃ کا ہے تو میں اپنے اسکول کے بچوں کو ڈریس تقسیم کر سکتی ہوں یا نہیں آپ اگر مجھے آنسر دے دیں گے تو بہتر ہوئے گا جزاک اللہ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے ایک بہن نے سوال کیا تھا رشتوں کے بارے میں اس سلسلے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 22 ہمارے بزرگ بار بار بیان کرتے ہیں جس میں یہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یہ بظاہر سادے سے کلمات ہیں لیکن اس کے اندر بڑی تاثیر ہے یہ ایک نبی کی زبان سے جاری ہوئی پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے مدعا کو پورا کیا اور انہیں عقد نکاح سے اللہ تعالیٰ نے مربوط کر دیا اس نیت کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یہ ضرور پڑھیں آپ اپنی بہن سے کہیں وہ خود پڑھیں آپ بھی پڑھیں ان کے والدین جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں ارادہ کریں فلاں کی رشتے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب مہیا کرے اور رشتہ طے ہو جائے دوسری بات انہوں نے کہی کہ کوئی پریشان ہے دیکھیے اس کرۂ ارض پر اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ بندہ کبھی خوش رہتا ہے کبھی پریشان رہتا ہے جب وہ خوش رہتا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور جب وہ پریشان رہتا ہے تو اپنی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو شکر بھی اللہ کی بارگاہ میں قرب پانے کا ذریعہ ہے اور صبر بھی اللہ کے پاس
قرب پانے کا ذریعہ. माशाअल्लाह. परेशानी एक मोमिन के लिए हकीकी परेशानी नहीं है, बल्कि सब्र के ज़रिए मोमिन अल्लाह के करीब हो जाता है. तो ये एक बहुत सरफराजी की बात है. रही बात हमारी बहन की कि वो अपने बच्चे से मुताल्लक़ कि वो कुरान पढ़ाना चाहती है. देखिए, कुरान मजीद आप जिम्मेदाराना तौर पर अपने बच्चे को सिखलाएं, इसलिए कि वो जो बच्चा है वो आपके पास अल्लाह की अमानत है, और उस बच्चे को जब तक कुरान न सिखाया जाए माँ बाप का हक़ पूरा नहीं होता. माँ बाप के हक़ की तकमील उसी वक्त होती है जब वो अपने बच्चों को कुरान मजीद सिखलाएं, और ज़रूर सिखाना चाहिए. अल्लाह उस बच्चे को तरक्की अता फरमाए. रही बात आप अपने ज़कात की रकम मुस्तहिक बच्चों पर ख़र्च करती हैं, तो इसमें कोई क़बाहत नहीं है. आपको तय कर लेना चाहिए, यकीन कर लेना चाहिए कि जिस पर ये ख़र्च किया जा रहा है वो मुस्तहिक हैं. और सादात के सिलसिले में हम इससे पहले बारहा अर्ज़ कर चुके हैं कि सादात किराम अपनी नसबी अज़मत की वजह से उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, इसलिए उनको जब आप कुछ दें तो वो अपने पाकीज़ा माल में से देंगे. नाज़रीन, इस गुफ्तगू के बाद आगे बढ़ते हैं एक और कॉलर की तरफ, जानते हैं क्या सवाल है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? मुफ्ती साहब, हम ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि आज के इस पुरआशुब दौर में एक बात ये बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है कि खुला और तलाक़ का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इख्तलाफात, नाराज़गियाँ मियाँ और बीवी के दरमियान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. तो इसके पीछे क्या चीज़ कार फरमा हो सकती है? देखिए, बाज़ वक्त ये होता है कि बात चंद सेकंडों में कह दी जाती है, लेकिन उसके अंदर की जो तासीर है वो दिलों को हिला देती है. अल्लाह अकबर. और ये बात ऐसी ही है कि इस ज़माने में जबकि समाज ने रिश्तों को बड़ा दुश्वार बना दिया है, निकाह की अमल को एक इंतहाई गिरा अमल बना दिया है, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने निकाह को आसान बनाने की तलक़ीन फरमाई. और उसवे नबवी यही है, उसवे सहाबा यही है, उसवे ताबईन यही है, उसवे तबे अतबाए ताबईन सब यही है कि निकाह आसान और आसान से आसान तर रहा. लेकिन हम अपने माहौल या फिर समाज के असरात को कबूल किए, उसको गिरा से गिरा बनाए हैं. फिर उसके बाद तलाक़ या खुला का मामला, ज़िंदगियाँ लड़खड़ा जाती हैं. यहाँ आके अल्लाह के लिए कुछ तहम्मुल पैदा कीजिए, कुछ ईसार, कुछ जज्बे क़ुरबानी. और याद रखिए, क़ुरबानी चाहे मर्द दे या औरत, ज़माने में किसी की क़ुरबानी ज़ाय नहीं जाती. अल्लाह का कानून यही है, अल्लाह का दस्तूर यही है कि क़ुरबानी देने वाले की क़ुरबानी ज़ाय नहीं जाती. दिलों में गुंजाइश पैदा कीजिए, जज्बातियत से हटकर फ़ैसला सोचे समझे तौर पर कीजिए, और कुरान के मतलूब मुसलमान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारिए. कुरान ने क्या कहा? इमसाकुम बिमारूफ़ और तसरीहुम बिइहसान. यानी तुम तलाक़ का इरादा किए या रजई तलाक़ दिए, फिर वापस तुम लौटाए हो, तो ये वापस लौटाना कैसा होना चाहिए? खुशदिली के साथ हो. और अगर तुम वाकई अलहदा हो जाना चाहते हो, दोनों के दरमियान मुआफ़क़त बिल्कुल नहीं है, अलहदगी भी कैसी हो? कुरान ने एहसान का कलीमा लाया है कि हुस्न सलूक के साथ दोनों अलग हो जाएं. हमें मुसलमान कहने में तो फ़ख्र होता है, लेकिन मुसलमान होने के जो तकाज़े हैं वो पूरा करने का जोश और जज्बा नहीं होता. तो जैसे हम फ़ख्रिया तौर पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वैसे ही मुसलमान की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो भी हमें अदा करना चाहिए. जी, बहुत ही अहम गुफ्तगू आप तक पहुंची है. आगे बढ़ते हैं एक और कॉलर की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, कहाँ से?
क्या पूछना चाहते हैं, सवाल बताएं। हेलो जी हेलो। हाँ, हम आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिएगा। हाँ ठीक है जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सवाल बताइए आप। सवाल बताना। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी, मेरा ये सवाल है। हेलो। हाँ जी बताइए, हम सुन रहे हैं। जी मेरा ये सवाल है कि बाहर की कोई अगर कोई चीज़ दी गई तो मस्जिद में ऐलान कर सकते क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या फरमाएंगे मौलाना। देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद इबादतों के लिए है। मस्जिद का मकसूद ये है कि मुसलमानों को दीन की तालीम दी जाए। मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं है, मस्जिद में तिजारत जायज़ नहीं है, मस्जिद में हर्रात जायज़ नहीं है। इसी तरह वो जो आदाब मस्जिद के मनाफी उमूर हैं वो सब मस्जिद में जायज़ नहीं है। तो इसको पेश नज़र रखते हुए आप मस्जिद के काम को और काज को आगे बढ़ाना चाहिए। अब रही बात मस्जिद के अंदर बेचना ख़रीदना, जैसे तस्बीहात हैं, जानिमाज है, या कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, या किताबें वग़ैरह भी हैं मस्जिद के अंदर, तो उसकी इजाज़त नहीं है। अलबत्ता मस्जिद के अंदर मुसलमानों के मफाद से मुताल्लिक़ कोई अम्र है, बता दिया जाए तो कोई हरज नहीं है जिसमें मुसलमानों का फ़ायदा है। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ जो कहीं मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में रह गई हो और आवाज़ दी जाए कि ये किसकी है, ये हासिल कर ली जाए, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। जी मौलाना, एक बात ये भी हो सकती है यहाँ पे कि मस्जिद के दो हिस्से होते हैं, एक अंदरूनी हिस्सा होता है और एक बैरूनी हिस्सा जिसको सहन वगैरह में शुमार किया जाता है। तो क्या सहन में कोई चीज़ का किसी चीज़ का कारोबार कर सकते हैं? देखिए, जो हुक्म मस्जिद का है वही हुक्म सहन मस्जिद का है। जी। तो जो आदाब मस्जिद के लिए हैं वही आदाब सहन मस्जिद के लिए होंगे। अब रही बात, इस सिलसिले में बाज़ इस्तिस्नाई उमूर भी हैं। सहन को मस्जिद बना लिया गया है या फिर बाहर का हिस्सा जो कहलाता है, तो वो एक अलग है। उसका मस्जिद से यानी सहन मस्जिद जो जहाँ मस्जिद का दायरा ख़त्म होता है, बाहर का हिस्सा जो है वो बाहर के हिस्से का हुक्म मस्जिद पर मुंतबिक नहीं होगा। अच्छा। वो मस्जिद अलग करार पाएगी, वो अलग करार पाएगी, उसके अहकाम अलग हैं। इस गुफ्तगू के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और कॉलर की तरफ, जानते हैं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी बताइए, हम सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सवाल बताइए आप। जी मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, ज़रूरी सवाल है मौजूम साहब से, आपसे। एक मेरी मुफ्ती साहब से एक अहम सवाल है कि मेरी एक शादनगर में ज़मीन है 12 एकड़। अच्छा। मेरे वाइफ के नाम पे है, तो वो गैर कब्जा कलियासो है मेरी ज़मीन। तो मैं केस डाले हुआ हूँ उसके ऊपर, तो उसके लिए कुछ बात करने का था, मतलब कैसा उसको, मतलब बहुत परेशान हाल है हम लोग। तो मौल साहब कुछ दुआ या कैसा किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये 4-5 साल से चल रहा है, ये नाहक जमीन पे बैठे हुए हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सूरह यासीन को मामूल बनाइए। रोज़ाना अगर आपसे मुमकिन है तो नमाज फ़जर से पहले सूरह यासीन आप मुकम्मल तौर पर पढ़ें, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में रुजू हों। सूरह यासीन वो सूरत है जिसके पढ़ने के बाद अगर इंसान परेशान हाल है तो परेशानी दूर कर दी जाती है, किसी मामले में फंसा हुआ है तो आज़ादी दी जाती है, भूखा है तो अल्लाह ताला खाना अता फरमाते हैं, लिबास नहीं है तो लिबास अता फरमाते हैं। ये सूरह यासीन की फ़जीलतों के सिलसिले में तफसील मौजूद है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सूरह यासीन को पढ़कर उस सिलसिले में दुआ करें, अल्लाह आपके मसले को आसान और हल कर दे।
مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سورہ یاسین بہت سی چیزوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے، تلاوت کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو ہاں جی بتائیے، ہم سن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں میرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ سب جیسا جو حساب سے تھا اپنے دین کے حساب سے معلوم کر کے آپ ہی کے سوال سے زکوٰۃ وغیرہ نکالی تھی۔ یہ سال میں تھوڑا پریشان ہوں، میرے خاوند کی طبیعت خراب ہونے سے علاج معالجے میں پیسے زیادہ لگ گئے، تو رمضان کی زکوٰۃ کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں، کیا زکوٰۃ میرے پہ واجب ہے؟ آپ کے پاس سونا کتنا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے بہن، میرے پاس سونا 3-4 تولے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیے زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ بہت واضح ہے۔ سونے کا ایک سلیبس ہے، چاندی کا ایک سلیبس ہے، جس کو ہم سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب کہتے ہیں۔ دو میں کسی ایک نصاب کے بقدر ہمارے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا روپیہ ہے تو پھر ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پریشان ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، خوشحال ہے تو زکوٰۃ دیں گے۔ آپ پر جب زکوٰۃ واجب ہو گئی تو ہر حال میں آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور یہ کوئی انفرادی مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کو لے کر آپ اپنے سونے چاندی کا حساب کریں اور سلیبس کو دیکھ لیں اور خود ہی آپ طے کر لیں کہ آپ پر کتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑے ہوئے ہیں، رمضان آیا تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مال پر سال جب مکمل ہو جائے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک سال اگر ایک سال رمضان میں مکمل ہوا تو رمضان میں واجب ہوگی، شوال میں مکمل ہوا تو شوال میں واجب ہوگی۔ تو یہ بھی آپ کو پیش نظر رکھنا ہے کہ زکوٰۃ جب دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل سے بھی واقف ہو جائیں۔ جی زکوٰۃ سے متعلق گفتگو آپ نے سماعت کی، آگے بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ٹولی چوکی سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی بتائیے۔ ہاں ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، آپ سوال بتائیے محترم۔ مفتی صاحب کو سلام بولیے، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے۔ جی شکریہ۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھے چیزاں معلومات ہوتے۔ الحمدللہ۔ جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت سارے چیز معلومات ہوتے جی، اور اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور کچھ کہنا انتقال چاہیں گے؟ ہونے کے بعد سلام پڑھ سکتے جی جنازے کو سامنے رکھ کے انتقال ہو جانے کے بعد؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر اب اس کے لواحقین کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور نماز جنازہ جس کو ہم صلاۃ الجنازہ کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے، ہر حال میں یہ پڑھنا چاہیے۔ چند لوگ بھی پڑھیں گے تو سب کے ذمے سے یہ ساقط ہو جائے گا اور سب ثواب میں شریک ہوں گے، کوئی بھی نہیں پڑھیں تو سب گناہگار ہوں گے۔ اور مرحومین کے سلسلے میں کہ انتقال ہو جائے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مغفرت فرما، تو ان کا نام لے کر یا ان کا تذکرہ ذہن میں رکھ کر مغفرت کی دعا کرتے رہیں، یہ کافی ہے۔ احادیث شریفہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے والدین کے جو حقوق بیان فرمائے بعد از وفات، اس میں یہ ہے کہ ان وفات شدہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو آپ کے متعلقین میں جو بھی انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مزید ایک اور کالر سے ہم بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے کون کہاں سے؟
جھوٹ اور غیبت کے بارے میں پوچھنے کا تھا میرا. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بہرحال بھائی بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ہم آپ کی بات کچھ تو سمجھ پائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا. وقت ہے وقفے کا, کہیں نہ جائیں, کچھ ہی دیر بعد ہم بات کرتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, 4 ٹی وی کے اس پروگرام سحری ٹائم میں وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. وقفے سے پہلے ہمارے بھائی نے بہت ہی اہم بات انہوں نے رکھی تھی کہ جھوٹ اور غیبت کے متعلق کچھ بتلائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. شاید ایک کالر ہم سے بات کرنے والے ہیں, پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہلو بول. ہلو. جی بتائیے, ہم سن رہے ہیں. کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. رمضان مبارک. آپ بھی مبارک ہو. رمضان مبارک. جی جی بہت شکریہ, آپ بھی مبارک ہو. بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی وہ جو 7 سال کے بعد جو بچے رہتے ان لوگوں کو نماز وہ مسجد کے باہر پیچھے کا کیوں کر رہے؟ کون ڈھکیل رہے ہیں؟ بہت شکریہ بھائی. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے, چھوٹے بچوں کی نماز کا معاملہ. اس کو حل کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ, تاکہ بچوں کے دل میں کوئی تنگی بھی نہ آئے اور وہ ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. ایک سوال جھوٹ کے بارے میں, غیبت کے بارے میں. دیکھیے, اسلام اخلاق حسنہ کو پروان چڑھاتا ہے. اسلام حکم دیتا ہے ان عادتوں اور ان اخلاق کے کمالات کا جس کے ذریعے انسان خود بھی بھلا کرتا ہے, دوسروں کا بھی بھلا کرتا ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے, آپ کا لقب تھا صادق. مطلب یہ کہ سچ بولنے والے. ہر زمانے میں سچائی لوگوں کے لیے قابل اعتبار رہی ہے. ہر زمانے میں سچوں کو پسند کیا گیا ہے. قرآن مجید نے خود کہا کونوا مع الصادقین, کہ اے لوگو تم سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تو آپ بتائیے, جب سچوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر جھوٹ کی برائی کتنی ہوگی. اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ زبان مومن کی جھوٹ کا کوئی کلمہ بھی ادا کرے. اور غیبت کا بھی یہی معاملہ ہے. غیبت ہو کہ جھوٹ, یہ گناہ کبیرہ میں ہے. جیسے قتل گناہ کبیرہ ہے, جیسے سود گناہ کبیرہ ہے, اسی طرح جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. کسی کی غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. اور غیبت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. ایسی بات جو اس کے سامنے کہی جائے تو وہ ناپسند کرے, بس اتنی بات پیچھے کہنا, یہ غیبت ہے. اور غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر جو بات ہے اس کے خلاف کہہ رہے ہیں. جو بات ہے وہی کہہ رہے ہیں آپ. اگر کوئی سمجھیے مثال کے طور پر کہ کوئی پستقد ہے, آپ اس کے بد پیچھے بات کریں اور اس کو پستقد سے اپنی زبان سے ادا کریں تو یہ غیبت ہے. حالانکہ جو پستقد ہے وہ اس کی طبیعت کے اندر واقعی وہ ہے پستقد, جو ہے وہی کہنا یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے اگر اس کلمے سے وہ ناراض ہوتا ہو. اور اگر جو چیز نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ تو یہ غیبت نہیں, الزام تراشی ہو جائے گی, بہتان ہو جائے گا. تو یہ اخلاق حسنہ کی بنیاد ہے کہ جھوٹ سے بچیں اور غیبت سے بچیں. ماشاءاللہ, بہت ہی اہم گفتگو ہوئی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں محترم.
جی میں مجاہد بارہ مغل پریش سے. جی مجاہد صاحب. میں ایک بکرا لیا تھا قربانی دینے کے لیے، بقرعید کے لیے. تو میں اس کو پال کے قربانی دینا چاہ رہا ہوں. جی. اس کو لا کے میں ابھی 5 مہینے ہو رہا. اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں تھا میں آپ سے، کیا اس کو پال کے قربانی دے سکتے اپن؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیے، قربانی کے سلسلے میں افضل ترین عمل یہی ہے کہ آپ جانور کو پال پوس کر بڑا کریں، اور جب اس سے محبت ہو جاتی ہے، کسی جانور سے آپ تعلق قائم کرتے ہیں تو دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد قربانی کا وقت آتا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، آپ جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو یہی مطلوب قربانی ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے عزیز از جان اشیاء کو، اپنی پسندیدہ چیزوں کو، اپنی مرغوب چیزوں کو قربان کر دینا. تو یہ ایک افضل ترین عمل ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ کامیابی کے ساتھ یہ عمل کریں. اور یاد رکھیے، شہری زندگی میں ایک دشوار عمل بھی ہے. شہری زندگی میں جس طرح کے سکونت ہے، گھر جس طرح کے ہوتے ہیں، یہاں جانور کو پالنا، اس کے اہتمام کرنا، اس کے چارہ اور ہر چیز فراہم کرنا یہ آسان نہیں ہے. اور جو لوگ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ بڑا نیکی کا کام اور بڑے ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم ذبح کرتے ہیں کوئی چیز، تو اللہ کے پاس اس کا خون نہیں جاتا، اللہ کے پاس اس کا گوشت، اس کے اندر کی چیزیں نہیں جاتی. جو چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے وہ آپ کے دل کا اخلاص، آپ کا جذبہ، اللہ کی محبت میں قربان کر دینے کا جو جذبہ ہے، یہی جذبہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے. تو اللہ کا قرب پانے کے لیے ایسا کرنا چاہیے. اب اس سلسلے میں شہری زندگی میں چونکہ دشوار ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کم از کم ایسا کرو کہ ایک 8-10 دن پہلے جانور لے لو اور اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتے پلاتے رہو، تو ایک تعلق قائم ہو جائے گا. جب ذبح کریں گے تو دل پر وہ جانور الگ ہو جانے کے اور اس کے ذبح ہو جانے کا ایک ملال بھی رہے گا. پھر اللہ کی محبت بھی غالب آئے گی کہ اللہ کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے جو کیا جا سکتا ہے. جی، ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جانور کو پال کر پوس کر بڑا کر کے قربانی کے موقع پر ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک بہت ہی اچھا اور مستحسن عمل ہے. آئیے اس گفتگو کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شاہ محمد بات کر رہا ہوں جہنما سے. جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو روزے ہوئے اس بار ساری دنیا میں ایک دن ہو رہا ہے اور ممبئی میں وہ الگ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے یا کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے. جی جی، جزاک اللہ خیر. جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا فرمائیں گے مولانا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں رمضان کا آغاز ہو جائے اور سب کی عید ایک ہو جائے تو یہ اتحاد امت کی بات ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت واضح طور پر فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھو تو روزے کا آغاز کر دو، چاند دیکھو تو پھر روزے کا اختتام کرو رمضان کے مہینے میں. اب سوال یہ ہے، ہم اپنے طور پر یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ایک دن عید ہوگی تو وہ اتحاد کی بات ہے. یہ ایک اتفاق ہے کہ آج پورا بر صغیر اور مشرق وسطیٰ ایک ساتھ رمضان کی بہاروں میں داخل ہوا ہے. اس کے باوجود بھی افطار کا ہمارا وقت الگ ہے، سعودی عرب کا وقت الگ ہے، 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. اس فرق کو تو میٹا نہیں جا سکتا. تو ایسی ہے بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جن لوگوں نے دیکھا ان لوگوں نے رمضان کا آغاز کیا، جو لوگ نہیں دیکھے وہ لوگ نہیں کیے.
لیکن سوال یہ ہے کہ ممبئی کے اطراف و اکناف میں جب چاند نظر آ گیا تو پھر ایسے میں سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رمضان کا آغاز کریں، اور اگر کوئی اپنی کوتاہ علمی کی وجہ سے مسائل کی حقیقت کو سمجھ نہ پائے اور سواد اعظم سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے عجیب و غریب باتیں کرے تو وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج علم کی دنیا ہے، آپ میدان عمل میں علم کے ساتھ آئیں گے تو آپ کا وقار بھی باقی ہے، آپ کا اعتبار بھی ہے، اور اگر میدان عمل میں آپ ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو نہ آپ کا وقار باقی رہے گا نہ اعتبار باقی رہے گا۔ اس کے نمونے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شہر میں 95% لوگ تو روزہ رہ رہے ہیں، 5% لوگ اپنے آپ کو کاٹ کے الگ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نہیں رہیں گے۔ اب اس ہٹ درمی کا کیا کہا جائے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ ان کو توفیق دے اور ہدایت دے۔ رؤیت ہلال اور رمضان سے متعلق سوال و جواب آپ نے سماعت کیے، آگے بڑھتے ہیں کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی رمضان مبارک، ہم نواب صاحب کنڈے سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ۔ کیا پوچھنا کیا چاہتی ہیں؟ 2 کوشچنز ہیں۔ جی بتائیے پہلا سوال۔ ہمارے بھائی ہے، ان کا نام شیخ خواجہ ہے، ان کا نماز سے دل نہیں رہتا اور کام پہ بھی دل نہیں ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ دوسرا سوال بتائیے آپ۔ تو کیا کر سکتے، مطلب کچھ ہے کیا، آپ بولو آپ۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اور تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کا طریقہ نہیں معلوم لیڈیز کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے کہ آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے ہاتھوں کو کھانے پینے سے روک لیں اور روزے کی نیت کر لیں۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان۔ آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر بھی اس روزے کی نیت کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ نواب صاحب کنٹے سے ہماری ایک بہن نے 2 سوالات کیے تھے، انشاءاللہ تعالی ان سوالات کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ شاید ایک کالر منتظر ہے ہم سے بات کرنے کے لیے، پہلے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں پونا ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، مجھے کچھ سوال پوچھنے تھے زکوٰۃ کے معاملے۔ ہاں ضرور پوچھیے گا۔ جی ہلو۔ ہاں جی بتائیے، ہم سن رہے ہیں۔ ہاں آپ سن رہے ہیں؟ ہاں جی۔ میں نے ٹی وی کی آواز بند کیا ہوا۔ جی میں ریٹائر ہو چکا ہوں۔ اچھا۔ اور مجھے انکم کا کوئی دوسرا سورس نہیں ہے، تو میں نے ایف ڈی کیا ہوا پیسے بینک میں۔ جی جی اس کا انٹرسٹ میں لیتا ہوں۔ ہلو۔ جی جی بتائیے۔
हाँ, तो फिर मुझे उस पे ज़कात लाजमी है क्या? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताते हैं कि आपके उस अमाउंट पे ज़कात वाजिब है या नहीं है। जी मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है, तिजारत के माल पर, सोने चांदी पर और रुपये पैसे पर। आपका एफडी रुपये पैसे की तारीफ़ में आता है, यानी फ़िक्स डिपॉज़िट जो आपने किया हुआ है वो आपकी ममलूक है, उस पर आपका कब्ज़ा भी है, आपकी मिल्कियत भी है। तो ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में आपको ज़कात देनी पड़ेगी, हर हाल में ज़कात दें। देखिए, हम गैब पर ईमान रखते हैं, ये न कहें कि मेरा सारा इन्हिसार उसी पर है, उसमें से ख़र्च हो जाएगा तो मेरी आइंदा ज़िंदगी में मुश्किल होगी। आप 10 लाख रुपये जमा किए हुए हों या 15 लाख हों या ज़्यादा हों, उसकी जो ज़कात बनती है 2.5% खुशदिली के साथ निकालें और ख़र्च कर दें, और ये न समझें कि माल में से कम हो रहा है। आप ये समझिए कि गैबी तौर पर मैं इस माल में इजाफ़ा करने के लिए तदबीर कर रहा हूँ। अब वो कैसे माल में इजाफ़ा होगा अल्लाह जानता है, किस तरह से अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाएंगे ये अल्लाह ही बेहतर वाकिफ़ हैं। तो हम हरगिज़ ये न समझें कि उसी पर इन्हिसार है, कैसा होगा क्या होगा। किसी लड़की के पास 10 तोले सोना है, उसके वालिद ने उसको दिला दिया है। अब ज़ाहिर है कि वो नौजवान बच्ची है, उसके पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ़ 10 तोले सोना है, लेकिन उस पर ज़कात वाजिब है, उसको ज़कात देनी पड़ेगी। कोई बीवी है, वालिदैन की तरफ से, शौहर की तरफ से ज़ेवर आ गया, 10-15 तोले सोना है, उसके पास पैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़कात देनी पड़ेगी। कैसे? आप अपनी इबादत के लिए साल भर एहतमाम करें, ज़कात की रकम तैयार कर लें और साल जब पूरा हुआ ज़कात दें। पूरा नहीं, पैसे नहीं दे सकते तो अपने सोने में एक हिस्से को काट कर जो 2.5% बनता है आप ज़कात के तौर पर दें। तो ये ईमान का मामला है, अल्लाह की तरफ से मतलूब अमल है ये। और आप जानते हैं कि जिन लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया था कि हम ज़कात नहीं देंगे, तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके साथ क्या मामला किया था, तारीख़ इस्लाम का एक हिस्सा है। तो ज़कात हर हाल में दें, उसी पर इन्हिसार है की बात नहीं, हमारा और आपका जो इन्हिसार है अल्लाह पर है, उस पर नहीं है। एक सवाल हमारी बहन ने किया तहज्जुद की नमाज से मुताल्लिक़। देखिए, हम बार बार कह चुके हैं कि तहज्जुद की ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकतें हैं, दरमियानी तौर पर 8 रकतें हैं और कम से कम 4-2 रकत करके पढ़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनके भाई नमाज वग़ैरह की तरफ रग़बत नहीं रखते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाए हैं, अद्दीन वन नसीहा, दीन नसीहत का नाम है, हमारा काम है नसीहत करेंगे। अब उस नसीहत में असर देना ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ज़रूर असर देंगे। जी, आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर से हम बात करने जा रहे हैं, सवाल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं आप? आज के हमारे सना खान रसूल मोहतरम फ़रतुल्लाह शरीफ ख्वाहिश है कि नात पाक पेश करें। जी। फ़ारी से हाल मतलूबे चलो उला सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, आप में जल वगर सैयदुल अंबिया, आप में जल वगर सैयदुल अंबिया, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, हासिले जिंदगी थे जो नूरे नजर, जिनका मस्कन था आगोश खैरुल बशर,
ان سے زندہ کیا تم نے نام وفا، ان سے زندہ کیا تم نے نام وفا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، آنکھ والوں پہ جن سے حقائق کھلے، ایک شہودی تجلی جنہیں کہہ سکے، ایسے بیٹے کیے تم کو حق نے عطا، ایسے بیٹے کیے تم کو حق نے عطا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، ان کے ہاتھوں سے چکی میں رکھے پڑے، جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، ان کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، مانگنے والا کوئی بھی جب آ گیا، آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، ایک عنایت کا یہ بھی طلبگار ہے، چشم رحمت کا موروثی حقدار ہے، خانہ زاد ازل ہے لئی قاپ کا، خانہ زاد ازل ہے لئی قاپ کا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، وارث حال مطلوب جلو اولا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، ماشاءاللہ۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آپ کے اس میزبان حافظ محمد وجیہ اللہ سبحانی کو 4 TV کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے بعد آپ خلاصہ سیرت مشاہدہ کریں گے۔ مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ محمد المحدثین ہیں، وہ خلاصہ سیرت بیان کریں گے۔ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ۔